جی جناب، تو آج ہم آپ کی ایک ملاقات ایک بہت ہی چھپے ہوئے بچے سے، چھپے ہوئے رستم سے کروا رہے ہیں۔ ایک ایسا بچہ، ہم روزانہ عام طور پر اسٹڈی سے ریلیٹڈ، رزلٹ سے ریلیٹڈ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں میری کوشش ہے کہ ہر اس بندے کو میں اپنی پوڈ کاسٹ میں لے کر آؤں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح سے ہماری کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے، سی اے کی کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں سرو کرنے کے بڑے ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہوتا ہے، تو اس کو وہی صلاحیتیں دیتا ہے، اس کو ویسا ہی سوچ دے دیتا ہے۔ تو ایک بہت ہی زبردست کام پچھلے 1.5-2 سال سے میری نظروں سے گزرتا رہا۔ وقتاً فوقتاً کبھی کہیں موقع ملتا ہے تو میں مینشن بھی کرتا رہا۔ میری مراد سی اے کا ایک بہترین، سب سے فیمس، سب سے بچوں کی پسند کیے جانے والا پیج سی اے مرشد۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس پیج کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف اسٹوڈنٹ کمیونٹی استعمال کر رہی ہے، بلکہ ممبرز کمیونٹی بھی اس پیج کو استعمال کر رہی ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ جانتے ہوں کہ اس پیج کو رن کون کر رہا ہے، اور اس پیج کو رن کرنے والا، اتنا بڑا پیج کو رن کرنے والے انہیں کبھی خود کو ایکسپوز نہیں کیا، سامنے نہیں لے کے آیا۔ میں نے کچھ دن سے انہیں چیز کرنا شروع کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ نہیں یار آپ میرے پاس آئیں، لیکن پہلا انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ نہیں یار میں جیسے کام کر رہا ہوں ویسے ہی کرتے رہیں۔ تو میں نے کہا نہیں یار، جب جو اچھا کام ہے اس کو اپریسیشن بھی ملنی چاہیے۔ تو جناب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سی اے مرشد کے روح رواں سے ریحان صاحب۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ۔ جناب ریحان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ آئیڈیا انہوں نے تخلیق کیا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس پیج کو آگے لے کر چلے۔ تو ریحان ہم چاہیں گے کہ آپ ہی کی زبانی ذرا اس سٹوری کو سنیں کہ کیسے آپ کو یہ خیال آیا اور کیسے یہ کام ہوا۔ سر دیکھیں، 2 سال پہلے یہ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ میرا بھی ایک اس طرح کا گروپ ہونا چاہیے۔ پہلے سی اے کمیونٹی میں نا صرف ایک گروپ تھا جو کہ کافی فیمس تھا، اور میں اس میں بھی کافی ایکٹیو تھا تب، 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جب میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا آیا کہ میرا اپنا بھی ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے، لیکن میں نے فوراً سے اس کو نہیں بنایا۔ 6 ماہ میں تھوڑا اس پہ ورک کرتا رہا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے، اس کا کور فوٹو کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر میرے مائنڈ میں جو نام کلک ہوا وہ سی اے مرشد تھا۔ اب کیونکہ یہ میں نے جو ہے نا مرشد کا نام یہ ٹیچرز وغیرہ سے لیا تھا، اس لیے میں نے اس کی کور فوٹو بھی اس طرح ڈیزائن کی کہ ان میں ٹیچرز کی پکچرز کو ایڈ کیا، کیونکہ وہ اس کو سی اے مرشد کو وہ ڈینوٹ کر رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، یعنی وہ جو پرانا جب ایک سنگل پیج ہی چل رہا تھا اس کا بھی آپ حصہ رہے؟ اوکے، اور وہاں سے پھر آپ کو ایک خیال آیا کہ ایک پیج آپ کو بنانا چاہیے۔ اچھا، آپ کے پیج کو ایک ڈے فرسٹ سے کریڈٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ ہماری کمیونٹی میں جب پیجز بنے تو ظاہر ہے کمیونٹی میں اس چیز کی گنجائش موجود تھی، اسپیس موجود تھی، لیکن ان پیجز کے اندر ہمیں ایک مطلب کبھی کبھی احساس بھی ایسے فیل ہوتا رہا کہ جیسے ان پیجز کا مطلب شاید کچھ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ہے یا کچھ لوگوں کو فیور پرووائڈ کرنا ہے، یعنی ایک بائسنس نظر آتی تھی۔ اچھا، آپ کے پیج کو میں نے جب ایز اے ٹیچر، ظاہر ہے ہم بھی کمیونٹی کا حصہ تھے، جب میں نے اس پیج کو دیکھنا شروع کیا، اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو میں جیسے جیسے اس پیج کے قریب آتا گیا تو میں حیرانی کا شکار ہوتا چلا گیا کہ یہ پیج میں بائسنس کوئی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ اٹیچ نظر نہیں آتے۔ تو یہ والی بات آپ نے کیسے اسٹیبلش کی یا کیسے خیال آیا آپ کو اس بات کا؟ دیکھیں سر، کیونکہ اس میں کافی سارے ٹیچرز وغیرہ ایڈ ہیں، سٹارٹ میں تو اس پیج کو اتنی زیادہ ریچ نہیں تھی، لیکن جب اسٹوڈنٹ نے ہی فیور دی نا، اسٹوڈنٹ نے، ٹیچر نے جب اس پیج کو، ہمارے گروپ کو جوائن کیا، تو میں نے سوچا کہ یہ گروپ جو ہے نا یہ باعث نہیں ہوگا، اس گروپ کو میں نیوٹرل رکھوں گا، تاکہ جو ہے نا کسی کو نہ لگے کہ یہ کسی انسٹیٹیوٹ کا گروپ ہے یا کسی ٹیچر کو پروموٹ کر رہا ہے یا کسی اسپیسیفک کلچر کو یا کسی بھی اسپیسیفک کمیونٹی کو یہ پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا شروع دن سے ہی میری یہ اپروچ رہی ہے کہ ہم اس گروپ کو نیوٹرل لے کے چلیں۔ یعنی نیوٹرل کا آپ نے ایک آئیڈیا ذہن میں بنا رکھا تھا۔ اور اچھا چلیں، ماشاءاللہ اب آپ کے میرا خیال ہے ممبرز کی تعداد ہو گئی ہے 33,000۔ سر ویسے تو ہماری جو کمیونٹیز ہیں نا، مطلب سی اے مرشد کے لیے کی اگر میں بات کروں تو وہ 2 گروپ ہیں فیس بک پہ،
ایک پیج ہے اور ایک انسٹاگرام پہ ہے، تو ٹوٹل ملا کے اگر میں آڈینس کی بات کروں تو وہ 50 کے پلس ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، اب ماشاء اللہ جب کوئی پیج 20,000 سے اوپر ریچ اس کی جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود ہی ایک مطلب اچھا پیج بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو لے کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تک کا سفر ظاہر ہے ایک دن میں طے نہیں ہوتا۔ کیا چیلنجز آپ کو آئے اس پیج کو یہاں تک پہنچانے میں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ جب سٹارٹ میں نے یہ شروع کیا تھا تب تو مجھے سب کچھ ہی خود کرنا پڑ رہا تھا، ایون کہ ہر سنگل پوسٹ بھی مجھے خود جو ہے نا وہ پوسٹ کرنی پڑ رہی تھی، ایون کہ مجھے کمیونٹی سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی اناؤنسمنٹ آئے، کوئی بھی انفارمیشن آئے، وہ میں سب سے پہلے پہنچا سکوں، اس کے لیے آن لائن رہنا بہت ضروری تھا۔ تو سٹارٹ میں نے خود اس کو بہت زیادہ ٹائم دیا، لیکن بعد میں جیسے جیسے ممبر اس کے بڑھتے گئے تو یہ گروپ جو ہے نا وہ آٹو پہ چلا گیا۔ اب اگر میں فرض کیا خود بھی پوسٹ نہ کروں تو اس میں پوسٹیں تو آ رہی ہوتی ہیں، کوئی دوسرا بندہ اس کا ممبر اس کو پوسٹ ڈال رہا ہوگا اور جی وہاں سے اپڈیٹ ہو رہا ہوگا۔ جی۔ باقی آپ نے چیلنجز یہ کہے کہ اس میں یہی ہے کہ کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے سم ٹائم، کیونکہ کوئی تنقید والے کا ہم منہ تو بند نہیں کر سکتا نا، کیونکہ سم ٹائم کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں انسٹیٹیوٹ کا پیج ہے، یہ فلاں جو ہے نا ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ سمو اگر ہم سم ٹائم اس کو سجیسٹ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم نیوٹرل رہ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ہم پہ یہ الزام آتا ہے کہ یہ اس ادارے کا شاید پیج ہے۔ اور سم ٹائم ہمیں یہ بھی باتیں سننے کو ملی ہیں کہ یہ پوسٹیں جو اپروو کرتے ہیں یہ ان کے چارج کر رہے ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اداروں سے، یہ جو ہے نا پھر جا کے پوسٹ ان کی اپروو کرتے ہیں۔ پھر جب ہم نے یہ باتیں سنی، پہلے جو ہے نا ہم ہر جو ہے نا انسٹیٹیوٹ کی پوسٹ اپروو کر رہے تھے، لیکن جب اس طرح کی تنقید ہم پہ شروع ہوئی پھر ہم نے جو ہے نا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی جو ہے نا پوسٹ اپروو کرنا بند کر دی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی جو ایڈورٹائزنگ پوسٹ ہیں وہ اپروو ہونا بند ہو گئیں، اور جو کمیونٹی کو سرو کرنے کی پوسٹ ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں، اور وہ تمام لوگوں کے لیے اسی طرح ہی ڈور اوپن ہے، اسی طرح ہی سارا معاملہ ہے۔ سم ہاؤ کہ پروموشنل پوسٹ جتنا ہو سکتا ہے ہم نے جو ہے نا وہ کم کی ہوئی ہیں، تاکہ پروموشنل جو پوسٹ اب آتی ہے نا، اگر فرض کیا ایک انسٹیٹیوٹ کی ہم اپروو کریں اور دوسرے کی نہ کریں تو اس کے مائنڈ میں تو یہی بات جائے گی نا کہ فلاں انسٹیٹیوٹ کی یہ پوسٹ انہوں نے اپروو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے کچھ نہ کچھ فیور لے رہے ہوں گے یا کچھ پیسے لے رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے پھر اگر ایک کی اپروو کرتے ہیں تو باقیوں کی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ایز اے نیوٹرل، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی بھی اپروو نہ ہو، تاکہ یہ جو ہے نا اس طرح کا تاثر ہی نہ جائے کہ یہ گروپ جو ہے نا دوسرے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا کوئی سورس آف ارننگ کا ذریعہ ہے یہ گروپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ تو چلیں کچھ چیلنجز آ گئے نا، لیکن جب انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو لامحالہ کچھ لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ پازیٹیوٹی بھی کریٹ ہوتی ہے، تو سکسیس میں پازیٹیو چیزیں آپ کو کیا فیل ہوئیں اس سارے عرصے کے درمیان میں؟ سر دیکھیں، آج کل ہر چیز ہی سوشل میڈیا کے تھرو رن ہو رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے۔ اس کا ہمیں جو پازیٹیو ایکسپیکٹ جو فائدہ ملا وہ یہ ہے کہ ہماری انسٹیٹیوٹ سے جو ریچ ہے نا وہ ڈائریکٹ ہو گئی۔ کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو ہم بات جو ہے نا ان تک کنوے کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کا کوئی ایشو، موسٹلی ہم رہتے ہیں بچوں تک، کوئی بچے کا اگر اس طرح کا ایشو ہو یا اس کو کوئی فیور چاہیے تو ہم انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے بات کرتے ہیں، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی اب تک ہم نے کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے کوئی فیور لینے کی بات کی ہے تو کبھی بھی انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا، وہ جتنا بھی ہو سکے ہمیں فیور دیتے ہیں۔ یعنی فیور سے مراد یہ ہوگی کسی بچے کو ڈسکاؤنٹ چاہیے، کسی کی کوئی فی کا مسئلہ آ گیا تو وہ بچے نے سوچا کہ میں بات نہیں کر پا رہا اپنے ریلیونٹ انسٹیٹیوٹ میں، تو انہوں نے آپ کے تھرو یہ بات انسٹیٹیوٹ تک پہنچا دی۔ جی جی۔ اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا فی وغیرہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی فرض کیا آئی کیپ کی رجسٹریشن فیس آ گئی تو اگر وہ پے نہیں کر سکتے تو ہم اسی کمیونٹی کے تھرو ہی جو ہے نا ٹیچر وغیرہ سے لے لیے یا پھر اپنے دوستوں سے لے لیے، اپنی کمیونٹی سے لے لیے، تو اس طرح پچھلے 3 اٹیمپٹ سے جو ہے نا ہم بچوں کے فی واچر پے کر رہے ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم جو یہ اسپرنگ 24 کا سیشن تھا ہم نے 168,000 جو ہے نا فی واچر پے کیے بچوں کے۔ اچھا، زبردست۔ یہ بات میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ خیر کا یہ کام بھی اسی درخت کے نیچے ہو رہا ہے۔ جی، لیکن میں ایک اور بات سر بتا دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ٹانگ کھینچنے والا اس کا لازمی ہوگا، یہ بات بھی کسی کو نہیں پتہ۔ اب ہم نے لاسٹ ٹائم فی وغیرہ کلیکٹ کی، فی کے لیے ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی شیئر کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ پہ آپ نے فی ٹرانسفر کرنی ہے، پھر ہم وہ ایویڈنس بھی دیتے ہیں انہیں۔ کیا ہوا لاسٹ ٹائم جب ہم نے فی وغیرہ کلیکٹ کی تو ہماری کسی نے FIA میں کمپلین کر دی کہ یہ گروپ ہے، یہ فی وغیرہ کلیکٹ کر رہا ہے ان آفیشلی یا پھر اپنے ہی پرسنل یوز کے لیے۔ تو پھر ہمیں FIA کی طرف سے نوٹس آیا، انہوں نے ہماری بینک ٹرانزیکشن لی ہم سے، لیکن اس میں اتنی زیادہ اماؤنٹ تو تھی نہیں، موسٹلی اماؤنٹ تو ہم نے اپنی کمیونٹی سے، اپنے دوستوں سے ہی کلیکٹ کی ہوئی تھی،
جو باقی جو ریلیونٹ ہیں جنہوں نے آن لائن ٹرانزیکشن کی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اس لیے الحمدللہ وہ کیس تو ریزالو ہو گیا. لیکن پھر بھی یہ ایشو تو ہے نا، آخر کسی نے کمپلین کی، حالانکہ ایک پازیٹیو چیز میں بھی اس نے نیگیٹو. نہیں خیر کا کام کرنا ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہے. یہاں آپ کوئی برا کام کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر کے کام کرنے میں بہرحال دشواریاں ہیں اور یہ سارا کچھ ہے. تو اسی وجہ سے تو ہمیں ایک یہ شوق ہے اللہ کی طرف سے، ایک ہمارا ہر شخص کا ایک فلیور ہوتا ہے نا جی. ہماری کوشش ہی یہی ہے کہ ہم ان چھپے ہوئے لوگوں کو نکال کے سامنے لائیں جو کہیں نہ کہیں ہماری کمیونٹی کے لیے خیر کا کام کر رہے ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اندر کوئی چینج آنی چاہیے. اچھا جناب، یہ بتائیے کہ اس سارے سفر کے درمیان میں جب آپ نے یہ ماشاءاللہ اراؤنڈ 50,000 کمیونٹی اب آپ نے اکٹھی کر لی، تو اس میں اور کئی لوگ آپ کو بھی مطلب جنہوں نے والنٹیئر بھی کیا ہوگا اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، تو وہ لوگ اگر ان کے نام لینا مناسب ہے تو وہ لوگ بھی ذرا سامنے آئیں تاکہ. شروع میں کیونکہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ اور آپ کے پاس کمیونٹی کم ہوتی ہے، لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوتے، تو اس وقت فیور دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن شروع کے نام میں ایک نام تھا ذہن چودھری کا، جو شروع دن سے میرے ساتھ رہا اور وہ ہمارے گروپ کا ایڈمن بھی ہے، میرا دوست ہے کیونکہ وہ. دوسرا ایک اور نام ہے اسامہ ظفر کا، وہ بھی میرا دوست ہے، شروع دن سے وہ بھی ہمارے ساتھ رہا. ایک عبداللہ راجپوت ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہا. باقی کچھ اور نام ہیں جو بعد میں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے. ہاں، لیکن جب پودا کھڑا ہو چکا تھا اس وقت ہی وہ بعد میں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا جس طرح ہم کوئی کام کر رہے تھے نا، ہم تو تھوڑا جو ہے نا چھپ کر کام کر رہے تھے، اپنا نام وغیرہ کسی کو شو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا مقصد تھا کام کرنا، وہ کام ہو رہا تھا. ہمارا مقصد تھا آواز اٹھانا، وہ ہو رہی تھی. ہمارا مقصد تھا کسی کو فائدہ پہنچانا، وہ ہو رہا تھا. یہ ہمارا مقصد نہیں تھا کہ ہم اپنی اب شو آف کریں، اپنے اب خود کو بات سامنے لائیں، نہیں جی ہم کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں کیا. ہاں، بعد میں جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے اس میں ایک چودھری شعیب ہے، نعیم ہے، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوا. اس کے علاوہ کافی ٹیچرز ہیں جنہوں نے بیک اپ پہ بہت سپورٹ کیا. کچھ بھی جب بھی ہم نے ان سے کوئی ایشو ڈسکس کیا، انہوں نے ہمیں پراپر گائیڈ کیا. اگر ہم نے کبھی ان سے کوئی فیور اپنے لحاظ سے تو نہیں مانگی، لیکن اگر ہم نے بچوں کے لحاظ سے یا کوئی بھی ایشو تھا، جس طرح وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا، ریسٹرکشن کا ایشو تھا، ہم نے وہ ٹیچر تک بات پہنچائی. ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا کافی، اب ہم سوشل میڈیا تک ہی ہم وہ کر سکتے ہیں نا کچھ نہ کچھ، تو وہ ہم نے کیا. سوشل میڈیا پہ ہم نے آواز بلند کی، اور ایون کہ ہم اب بھی ڈسکوالیفیکیشن کرائٹیریا پہ بات کر رہے ہیں. جی اچھا جناب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میرا خیال ہے آپ کی کسی بھی فورم کے اوپر یہ پہلی پریزنس ہے جہاں جی بچوں کو آپ کی شکل دیکھنے کو ملے جی گی بالکل. کہ یہ شخص ہے، یہ آئیڈیا ہے. اچھا ماشاءاللہ، مجھے ریسنٹلی پتہ چلا کہ جی آپ نے کوالیفائی بھی کر لیا، کیف آپ کا ماشاءاللہ کوالیفائی ہو گیا، اور اب یقیناً نیکسٹ سفر کی تیاری ہے. جی سر، تو ہم آپ کو اس کے لیے بھی جناب بیسٹ آف لک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شکریہ سر. آپ جیسے بچہ وہ خوش نصیب ہوگی وہ فرم جو آپ کو ہائر کرے گی. ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے جناب، آج کے دور میں کمیونٹی کے لیے اتنا خیر کا کام کرنے والے بچے کے لیے کسی بہترین فرم میں جگہ بننی چاہیے، جی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بنے گی. تو لیں جناب، آج ہم نے آپ کو سی اے مرشد، یعنی ایسے کہنا چاہیے مرشدوں کے مرشد سے ملاقات کروائی ہے آپ کی. اور جناب آپ نے یقیناً اس ساری گفتگو سے یہ ضرور لرن کیا ہوگا کہ یار ہم تمام لوگوں کو کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی ذریعے سے خیر کا کام کرنا چاہیے اور اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہیے. یہیں سے چینج آئے گی انشاءاللہ، اور ہم ہی ہوں گے جو چینج لا کے آ رہے ہوں گے. بیسٹ آف لک.